السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد عن ام سلمۃ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضرتم المریض او المیت فقولوا خیرا فإن الملائکۃ تؤمنون ما تقولون رواہ مسلم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کسی مریض کے پاس حاضر ہو یا کسی مریض بیمار آدمی کی عیادت کے لیے جاؤ او المیت یا کسی میت کے پاس پہنچو تو قولوا خیرا تو وہاں خیر کی باتیں کرو۔ کیوں؟ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جو کچھ تم کہتے ہو تمہاری ان تمام باتوں پہ آمین آمین کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر اس بات کی وضاحت فرمایا کہ مریض کی عیادت کرو، مریض کی عیادت کرنا ضروری ہے۔ آپ جب کسی مریض کی بیمار کی عیادت کریں گے، تیمارداری کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا اجر ملے گا۔ اسی تیمارداری کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اذا حضرتم المریض، جب کسی بیمار کے پاس پہنچو تو وہاں گپاشٹنگیں نہ کرو، وہاں بیہودہ باتیں نہ کرو، وہاں فضول بکواس نہ کرو۔ اللہ کے رسول نے قولوا خیرا، وہاں آپ خیر کی باتیں کرو، اچھائی کی دعوت دو، وہاں نیک باتوں کو پھیلاؤ، وہاں کسی برائی کی طرف مت جاؤ، وہاں کسی برائی کو نہ پھیلاؤ، وہاں بیٹھ کر کسی کی غیبت و چغل خوری نہ کرو، وہاں بیٹھ کر گالی گلوچ نہ کرو۔ کیوں؟ چونکہ آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ برائی کے کاموں کو انجام دیتے ہیں تو اللہ کے فرشتے آپ کی ان باتوں پہ آمین آمین کہتے ہیں۔ کتنی بری بات ہے کہ مریض کے پاس بیٹھ کر آپ کسی کی برائی بیان کریں، مریض کے پاس بیٹھ کر آپ گالی گلوچ کریں، مریض کے پاس بیٹھ کر آپ لڑائی جھگڑے کی باتیں کریں، یہ بہت بری بات ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دیا یہ مریض کے بعد جائے فقولوا خیرا، وہاں خیر کی بات کرے، مریض کو تسلی دے، تشفی دے اور انہیں دعا دیں کہ گھبراؤ مت، جو اللہ بیماری دینے والا ہے وہی شفا دینے والا ہے، اور یہ دعا وہاں جا کر ضرور پڑھے لا بأس طہور انشاءاللہ، گھبراؤ مت، اللہ تعالیٰ بہت ہی جلد تمہیں شفا عطا فرمائے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں مریض کی عیادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔